السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں آپ کے ساتھ پلوش شاہ محمود۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے، آبنائے ہرمز میں مائنز بچھانے والی ہر کشتی کو تباہ کر دیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی بحریہ کو حکم دے دیا۔ ٹروتھ سوشل پر اب بیان دیا کہ ہر چھوٹی بڑی ایرانی کشتی کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں کارروائیاں 3 گنا بڑھانے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ کہا کہ ایران مشکل دور سے گزر رہا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کا لیڈر کون ہے۔ ایرانی انتہا پسند جنگ کے میدان میں بری طرح شکست کھا چکے ہیں۔ ایک طرف مذاکرات کی کوششیں، دوسری جانب ٹرمپ کے دھمکی آمیز پیغامات۔ ٹرمپ نے ایرانی کشتیوں کو تباہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ٹروتھ سوشل پر دھمکی آمیز بیان داغا، بولے آبنائے ہرمز میں مائنز بچھانے والی ہر کشتی کو تباہ کر دیا جائے، ہر چھوٹی بڑی ایرانی کشتی کو نشانہ بنایا جائے۔ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز میں کارروائیاں 3 گنا بڑھانے کا بھی اعلان کر دیا۔ کہا ایران مشکل دور سے گزر رہا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کا لیڈر کون ہے۔ ایرانی انتہا پسند جنگ کے میدان میں بری طرح شکست کھا چکے ہیں۔ ایرانی انتہا پسند آپس میں جگڑ رہے ہیں۔ ایران میں اعتدال پسند کسی طور پر اعتدال پسند نہیں ہے۔ دعویٰ کیا آبنائے ہرمز پر ہمارا کنٹرول ہے، امریکی بحریہ کی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز سے کوئی جہاز آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے لیا گیا ٹول ٹیکس مرکزی بینک میں جمع کرانے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ ٹول ٹیکس سے حاصل ہونے والی پہلی آمدنی مرکزی بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی۔ ٹیکس کرپٹو کرنسی کی صورت میں وصول کیا گیا۔ دوسری جانب برطانوی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ ایران کے دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تعطل کا شکار مذاکرات کی بحالی پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ پاکستان جلد دونوں ممالک کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہوگا۔ دوسری جانب انرجی سیکیورٹی سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ بروقت حکومتی اقدامات سے ملک میں توانائی بحران پیدا نہیں ہوا۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس۔ ایران اور امریکہ کے درمیان تعطل کا شکار مذاکرات کو دوبارہ بحال کرانے پر غور۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ پاکستان خطے میں امن کے قیام کے لیے اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کرے گا، اور امید ظاہر کی کہ ایران اور امریکہ کو جلد دوبارہ مذاکرات کی میز پر لایا جا سکے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اہم اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا موجودہ علاقائی صورتحال میں بروقت اٹھائے گئے حکومتی اقدامات سے ملک میں توانائی کا بحران نہیں ہوا۔ انرجی سیکیورٹی ملکی مستقبل کی مجموعی منصوبہ بندی کا انتہائی اہم حصہ بن چکی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ضروریات کے پیش نظر خام تیل کے اسٹریٹجک ذخائر رکھنے کے حوالے سے منصوبے پر کام جاری ہے۔ توانائی کی بچت اور پائیدار ترقی کے لیے ذرائع آمد و رفت کو ماحول دوست برقی ذرائع پر منتقل کیا جائے۔ مستقبل میں سرمایہ کاری استعمال کے لیے بجلی سے چلنے والی بسز، موٹر سائیکلیں خریدی جائیں۔ سولر سے پیدا اضافی بجلی کی اسٹوریج کے لیے بیٹریز کا حصول آسان بنانے کے لیے لائحہ عمل تشکیل دیا جائے۔ مقامی طور پر اعلیٰ معیار کی اسٹوریج بیٹریز تیار کرنے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ ایران امن مذاکرات بچانے میں سرگرم ہیں۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ مذاکرات اور ثالثی کے عمل میں پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک غیر روایتی مگر مرکزی کردار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ عالمی تنازع کے حل کے لیے عاصم منیر سرگرم۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے تصدیق کی ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ ایران مذاکرات کو مکمل طور پر ختم ہونے سے بچانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ فیلڈ مارشل دونوں ممالک کے درمیان رابطہ کاری کی کوششیں کر رہے ہیں۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی میں سفارتی ثالثی کی کوششوں میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس عمل میں پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک غیر روایتی مگر مرکزی کردار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی کمی، پابندیوں اور فوجی کشیدگی کے باعث امن مذاکرات مشکل صورتحال کا شکار ہیں، تاہم پاکستان خطے میں رابطہ کاری اور مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے دوران امریکی وزیر بحریہ جان فیلن کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ جنگ کے دوران اب تک چیف آف آرمی اسٹاف جنرل برینڈی جارج، سیکریٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹی لیون
اور پام بوندی کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایران کے خلاف ناقص حکمت عملی یا وجہ کچھ اور، ایک اور امریکی اعلیٰ عہدیدار عہدے سے فارغ ہو گئے۔ ایرانی بحری ناکہ بندی کے دوران امریکی وزیر بحریہ جان فلن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ جنگ کے دوران امریکی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ریڈی جارج بھی عہدے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ سینئر فوجی افسران ڈیوڈ ہوڈ نے ولیم گرین جونیئر کو بھی عہدے سے ہٹایا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف چارلز براؤن جونیئر، سربراہ نیول آپریشنز اور نائب سربراہ ایئر فورس عہدے سے فارغ کیے جا چکے ہیں۔ سیاسی عہدہ رکھنے والے پام بونڈی اور لوری جاویز سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔